full of, you said Iran was behind the attack. What does that mean? Have you seen evidence of financing or directing anything specific to this attack, not just that Iran funds these groups, like Kataib Hezbollah? We know that these IRGC-backed militias are the ones responsible for attacks on our troops in Iraq and Syria. ناظرین، ایران نے ایک بار پھر سب کے دل جیت لیے۔ ایران کوئی ایسی گیم کھیل رہا ہے جس کی سمجھ نہ تو مسلم ممالک کو آ رہی ہے اور نہ ہی مغربی ممالک کو۔ اب تک ایران مسلم ممالک پر حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن اب ایران نے اسرائیل کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ ایران میں پیر کی صبح 4 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں ملک کے قدیم دشمن اسرائیل سے مل کر ایرانی دفاعی تنصیب سبوتاژ کرنے کے منصوبے میں تعاون کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ AFP کے مطابق ایرانی عدلیہ نے بتایا کہ 4 مدعا علیہان میں محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربائیجان، فتح کو جولائی 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران کی آن لائن ویب سائٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزمان پر ایران کے مرکزی صوبے اصفہان میں وزارت دفاع کے مرکز میں آپریشن کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس سے قبل رپورٹ میں کہا گیا تھا صہیونی جاسوسی تنظیم سے وابستہ ایک گروپ کے 4 ارکان کو سزائے موت سنائی گئی، جنہیں اصفہان میں بم دھماکے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ایران کے مطابق ان 4 افراد کو اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس موساد نے ایران میں آپریشن کرنے سے تقریباً 1.5 سال پہلے بھرتی کیا تھا۔ عدلیہ کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ان 4 افراد کو فوجی مراکز میں تربیتی کورسز کے لیے افریقی ممالک بھیجا گیا، جہاں موساد کے افسران موجود تھے۔ اگست 2023 میں ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنی بلاسٹک میزائل انڈسٹری کو سبوتاژ کرنے کے لیے موساد کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ ایران نے فروری 2023 میں اصفہان میں قائم ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملے کی ذمہ داری کا اسرائیل پر الزام لگایا تھا۔ ایران اور اسرائیل کئی دہائیوں سے سر جنگ میں مصروف ہیں۔ دیگر یہ کہ تہران کی جانب سے اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ پر بدامنی کی ہوا دینے کا مسلسل الزام لگاتا رہا۔ دوسری جانب اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی سینیٹرز کی جانب سے ایران پر براہ راست حملہ کرنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن میں گزشتہ روز امریکی فوجی ہوائی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا گیا، تاہم ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈے پر حملے کی سختی سے تردید سامنے آئی تھی۔ جو بائیڈن انتظامیہ سے امریکی سینیٹر جان کورنین نے مطالبہ کیا کہ امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کے جواب میں پاسداران انقلاب کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ حملے جنگ کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہوں گے۔ سینیٹر لنڈسے گرام نے صدر بائیڈن سے ایران کے اندر اہم اہداف پر حملہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جو دفاعی مقصد کے لیے ہوں، جبکہ سینیٹر ٹام کاٹن کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد قوتوں کے خلاف ایران اور پورے مشرق وسطیٰ میں تباہ کن فوجی جوابی کارروائی چاہتے ہیں۔ ناظرین، حماس نے بھی اپنی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی شہر کو اسرائیل کی جانب سے شہریوں کے قتل عام کے جواب میں نشانہ بنایا۔ یہ حملہ اسرائیل کی فوج کی طرف سے غزہ پر 115 دن کی مسلسل بمباری کے بعد بھی فلسطینی گروپ کے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وسطی اسرائیل کے بڑے شہروں میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ آنے والے راکٹ حملوں کی وارننگ تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے دوسرے بڑے شہروں میں ہفتوں میں پہلی بار سنائی دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آئرن ڈوم کا دفاعی نظام فعال تھا۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں تو داعش کے خلاف بنائے گئے عالمی اتحاد نے اردن میں امریکی اڈے پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے بند ہونے چاہیے۔ ایک طرف امریکہ اور دیگر اتحادی کوششیں کر رہے ہیں کہ سب کچھ روک لیا جائے، جبکہ دوسری طرف وہ خود حملے کر رہے ہیں۔ اس لیے حماس ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں۔ اس وقت جنوبی غزہ میں فلسطینی گروپ حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں اموات کی تعداد 26,400 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے خبردار کیا کہ ان جھڑپوں سے خان یونس میں طبی سہولیات مکمل تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ ولیم برنز نے سیز فائر کے لیے مذاکرات کی غرض سے اسرائیلی، مصری اور قطری حکام سے پیرس میں ملاقات کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس ملاقات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا اہم خلا باقی ہے، جس پر فریقین اس ہفتے مزید باہمی ملاقاتوں میں تبادلہ خیال جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں تقریباً 1140 افراد مارے گئے تھے اور تقریباً 250 قیدی بنا کر غزہ لے جایا گیا تھا۔ نیتن یاہو کی حکومت کے بقول ان میں سے تقریباً 132 غزہ میں موجود ہیں، جن میں مردہ قیدیوں کی کم از کم 28 لاشیں بھی شامل ہیں۔
ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیلی وزراء نے اسرائیل کی غزہ میں واپسی نامی ایک شرمناک کانفرنس میں یہودی بستیوں کا نقشہ پیش کر دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب باقاعدہ اسرائیل کا اپنا نقشہ پیش کیا گیا۔ غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں پر قبضے اور ناجائز یہودی بستیوں کی تعمیر کا یہ نیا اسرائیلی منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل کی غزہ میں واپسی کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ دی گارڈین کے مطابق یروشلم میں یہ تقریب اتوار کو منعقد ہوئی، جسے وکٹری آف اسرائیل کانفرنس سیٹلمنٹ برنگز سیکیورٹی کہا گیا۔ اس میں نیتن یاہو کی کابینہ کے معروف انتہا پسندوں نے شرمناک تقاریر کی۔ ان میں قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ بھی شامل تھے، اور کانفرنس میں تقریباً 1000 لوگوں نے شرکت کی، جن میں 11 کابینی وزراء اور کینسے کے 15 ارکان شامل تھے، جن میں سے کچھ وزیر اعظم کی لیکود پارٹی کے ارکان بھی تھے۔ اس کانفرنس میں غزہ میں 6 غیر قانونی بستیوں سمیت 21 تعمیرات کا نقشہ پیش کیا گیا۔ گویر اور دیگر انتہا پسند اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان نے کانفرنس میں یہودی آبادکاروں کے ساتھ رقص بھی کیا۔ دوسری جانب یہودی آبادکاروں کے سابق میئر نے کہا کہ اسی لیے غزہ کے لوگوں تک امداد نہیں پہنچا رہے تاکہ وہ غزہ سے نکل جائیں۔ صہیونیوں کی اس کانفرنس پر امریکہ اور فرانس نے مذمت کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان جان کربی نے اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ، لاپرواہ اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ غزہ کی سرزمین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، امریکہ اس وقت تپا ہوا ہے، اس کو ہر جگہ اپنے فوجیوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ امریکہ خود اس جانب توجہ تو نہیں دے رہا، لیکن امریکہ اب بدلے کی آگ میں چل رہا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اردن میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کا ضرور جواب دے گا، اور اس کے لیے وقت اور طریقہ کار کا تعین ہم خود کریں گے۔ جبکہ دوستو، اب تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ڈرون حملہ کیا کس نے تھا۔ امریکہ کو اب ایک مخمصہ درپیش ہے، جو صدر بائیڈن نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر اتوار کی مہلک حملے پر سخت رد عمل کا وعدہ تو کیا، لیکن امریکہ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ جنگ کی روک تھام اور اس میں اضافے کے رجحان کے درمیان صحیح توازن تلاش کرے۔ امریکہ کے پاس پہلے سے ہی بہت سے آن دی شیلف فوجی اختیارات ہوں گے، جن میں سے کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، جس میں صدر حتمی فیصلہ کرتے ہیں اور منتخب کردہ کورس آف ایکشن پر دستخط کرتے ہیں۔ آپشن 1، ایران کے اتحادی اڈوں اور کمانڈروں پر حملہ کرنا۔ یہ سب سے واضح انتخاب ہے جو ماضی میں استعمال ہوتا رہا۔ عراق اور شام میں بڑی تعداد میں اڈے، ہتھیاروں کے ذخیرے اور تربیتی مراکز موجود ہیں، جن کا تعلق ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا سے ہے۔ یہ ملیشیا ایران کی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے ذریعے تربیت یافتہ، اسلحہ سے لیس اور مالی امداد سے بہرہ مند رہی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ سب مکمل طور پر ایران کے زیر اثر ہوں۔ امریکہ جانتا ہے کہ وہ کون اور کہاں ہے۔ یہ آسانی سے ان اڈوں پر زیادہ درست طریقے سے گائیڈڈ میزائل حملے کر سکتا ہے، لیکن یہ اب تک ملیشیا کو روکنے میں ناکام رہا، جنہوں نے 7 اکتوبر سے خطے میں امریکی اڈوں پر 170 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ اردن میں امریکی اڈے پر اس حالیہ حملے کی ذمہ داری خود کو عراق میں اسلامی مزاحمت کہنے والے ایک گروپ نے قبول کی، جو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے ایک چھتری کی مترادف اصطلاح ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ ان میں سے کچھ اس سے قبل خطے میں اپنے مشترکہ دشمن یعنی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکہ کی طرح لڑ چکے ہیں، تاہم اب وہ ایران کے ساتھ اپنے مشترکہ مقاصد رکھتے ہیں، یعنی عراق اور شام سے امریکی فوج کو بھگانا اور امریکہ کو اسرائیل کی فوجی حمایت پر سزا دینا۔ آپشن 2، ایران پر براہ راست حملہ کرنا۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ میں اضافہ ہوگا، اور ایسا کچھ نہیں جسے امریکہ ہلکا سمجھے گا۔ یہ انتہائی ناممکنات میں سے ہے، اگرچہ ناقابل فہم نہیں، کہ امریکی جوابی کارروائی میں ایرانی خود مختار سرزمین پر اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہوگا۔ نہ امریکہ اور نہ ہی ایران ایک مکمل جنگ میں پڑنا چاہتے ہیں، اور دونوں نے ہی ایسا ہی کہا۔ ایرانی رد عمل میں اقتصادی طور پر اہم آبنائے حرمز کو بند کرنے کی کوشش بھی شامل ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے دنیا کا 20% تیل اور گیس کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اس کا عالمی معیشتوں پر تباہ کن اثر پڑے گا، قیمتیں بڑھیں گی، اور نومبر میں صدر بائیڈن کے دوبارہ انتخاب کے امکانات کو یقیناً نقصان پہنچے گا۔ دوستو، ایک متبادل یہ ہے کہ عراق یا شام میں سپاہ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈروں کا پیچھا کیا جائے، جس کی ایک سب سے قابل ذکر نظیر موجود ہے۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرون حملے کا حکم دیا تھا، جس میں 2020 میں پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو بغداد میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس نوعیت کا امریکی رد عمل اچھی طرح سے تہران کی طرف سے ایک مزید خطرناک رد عمل کا متحرک کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپشن 3، کوئی جواب نہ دیں اور شکست تسلیم کر لیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں شامل بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں مشرق وسطی میں موجودہ کشیدگی کے پیش نظر واشنگٹن کے لیے خاص طور پر انتخابی سال میں ایرانی مفادات کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ تصور کیا جائے گا۔
سینٹ کام امریکی محکمہ دفاع کا وہ حصہ جو مشرق وسطی کا احاطہ کرتا ہے، بحر احمر اور خلیج عدن میں بحری جہاز رانی پر حوثیوں کے حملے کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے۔ یہ خطے کے ارد گرد امریکی اتحادیوں کی طرف سے مشرق وسطی کے وسیع تنازع کو جنم نہ دینے کی گزارشات پر بھی غور کرے گا۔ سب سے پہلے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے حملے غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ سے پہلے کے ہیں، لیکن ان میں 7 اکتوبر سے ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا۔ ایک بار جب غزہ پر اسرائیل کا حملہ ختم ہو جاتا ہے تو خطے میں کشیدگی اچھی طرح کم ہو سکتی ہے، حالانکہ اسرائیل نے خبردار کیا کہ یہ ابھی مہینوں دور ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں کچھ لوگوں کی طرف سے امریکہ کو مشرق وسطی میں اپنے فوجی قدموں کو کم کرنے کے لیے زور شور سے پکارا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ جب وہ اپنے عہدے پر تھے، فوجی اور انٹیلیجنس سربراہوں کو اس بات پر قائل کرنا پڑا کہ وہ شام سے تمام امریکی فوج کو نکال لیں، جہاں وہ کرد فورسز کو داعش کی واپسی سے روکنے میں مدد کر رہے تھے۔ اس بات کا قوی امکان ہے اگر ٹرمپ 1 سال کے عرصے میں وائٹ ہاؤس واپس آ جائیں تو ایران کسی بھی طرح اپنا راستہ حاصل کر لے گا۔ اگر وہ عراق اور شام میں امریکی موجودگی کو کم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ مشرق وسطی کی حالیہ تاریخ کے سب سے زیادہ ہنگامہ خیز دور کا آغاز تھا۔ اس تنازع کے علاوہ حالیہ ہفتوں میں لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں سے خطہ ہل کر رہ گیا۔ یمن میں مغربی افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان باہمی حملے، عراق، شام اور پاکستان میں اہداف کے خلاف ایران کی کارروائیاں اور امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے اہداف کے خلاف دیگر ایران نواز ملائشیاؤں کو حملے دیکھنے آئے ہیں۔ تشدد کے یہ متعدد ذرائع مشرق وسطی میں ایک بڑی جنگ کے خوف کو ہوا دیتے ہیں، روایتی علاقائی طاقت کے اتحاد کو بدل دیتے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان دشمنی اور دوسری طرف شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والے ایران اور سنی کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والے سعودی عرب کے درمیان مذہبی بنیادوں پر تقسیم دو ایسی مستقل وجوہات ہیں جو مشرق وسطی کی سیاست کو واضح کر دیتی ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ خطہ حال ہی میں عقیدے کے اختلافات کی وجہ سے کم اور عارضی سیاسی اور فوجی اتحاد کی وجہ سے اس کشیدہ صورتحال تک پہنچا ہے۔ ناظرین، بھارت کے حوالے سے حسب معمول خبریں آ رہی ہیں۔ بھارت میں عام انتخابات سے قبل ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل رسک رپورٹ منظر عام پر آئی۔ اس رپورٹ میں مودی سرکار کے انتخابات کو بھارت میں پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے پر مبنی غلط معلومات پھیلانے کے لیے ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں سماجی خلیج اور پولرائزیشن بڑھنے کا خطرہ ہے۔ مودی حکومت ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی وقتی سیاسی فائدے اور انتخابات میں کامیابی کے لیے بڑے پیمانے پر مس اور ڈس انفارمیشن کا غیر معمولی استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کا وسیع پیمانے پر استعمال بھارت میں شہری بدامنی، احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں بھارت کی BJP حکومت کے دباؤ میں یوٹیوب اور ایکس سے BBC کے گجرات فسادات سے متعلق ڈاکومنٹری کے لنک کو ہٹانے کا بھی ذکر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام غلط معلومات پھیلانے کے سیاسی ایجنڈے میں سوشل میڈیا کی شمولیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غلط معلومات کے بڑھنے اور ممالک کے زوال پذیر پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت گزشتہ سال 180 ممالک میں 161ویں نمبر پر تھا۔ اسی تناظر میں گزشتہ سال واشنگٹن پوسٹ نے 2020 سے بھارتی کرنل کی زیر سرپرستی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا، جس کا مقصد بے بنیاد اور جھوٹی خبریں پھیلا کر مودی سرکار کا بین الاقوامی تشخص بہتر بنانا ہے۔ دیکھتے ہیں عالمی تنظیمیں بھارت کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے۔